تو میرا سوال آپ سے اس ضمن میں یہ ہے کہ اگر مثلا ہم پیٹرول پمپ بند کر دیں اپنے ملک میں، دکانیں ان کی لپسٹک بسکٹ نہ کھائیں، تو اس سے ہم ایک میسیج تو ان کو دے سکتے ہیں بائیکاٹ کر کے، تو اس پہ پھر کیا اعتراض ہے؟ کوئی میسیج نہیں جائے گا، آپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں، آپ کے یہ اقدامات پیمانی ہو کر رہ جائیں گے، آپ اپنے لوگوں کا نقصان کریں گے، آپ اپنی معیشت کو برباد کر بیٹھیں گے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور یہ بھی بالکل غلط مقدمہ ہے جس کو آپ نے بیان فرمایا ہے کہ ہم نے بہت کہا، وہ اس طرح کے لوگوں کو، ان کی اپنی اقدار ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں آزادی رائے ہے، سیدنا مسیح کا کارٹون بنا دیا جائے، ہم اس پر کوئی تردد ظاہر نہیں کرتے۔ آپ اس نقطہ نظر کو بدلنا چاہتے ہیں تو پہلے کام کیجئے۔ جب کوئی شخص کسی نقطہ نظر پر کھڑا ہوتا ہے تو اس سے مکالمہ کیا جاتا ہے، اس سے بات کی جاتی ہے، اس سے استدلال کیا جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے پچھلی دفعہ یہ کہا تھا کہ جب ہم استدلال کرتے ہیں تو اصل میں دوسرے کی تعبیر کو، نقطہ نظر کو بدلنے کی صحیح کرتے ہیں۔ اگر آپ کو بحیثیت قوم بہت شوق ہے بائیکاٹ کرنے کا تو پھر میں مشورہ دیتا ہوں ان چیزوں کے بائیکاٹ سے، وہ فلاں جگہ سے آپ نے پیٹرول نہیں لینا، فلاں جگہ سے یہ نہیں کرنا، پھر مسلمانوں کو اپیل کیجئے کہ سارے کے سارے جو دنیا کے مسلمان ملکوں سے آئے واپس چلے جائیں۔ اصل بائیکاٹ تو یہ ہوگا نا، یعنی مغربی ممالک کو چھوڑ دیں، واپس چلے جائیں، کریں اپیل۔ آپ اس پوزیشن میں بھی نہیں ہیں، تو میرے نزدیک اس طرح کی باتیں یہ سوائے اس کے کہ اپنا مزے کا بنوایا جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ خیال کر رہے ہوں گے کہ میں کسی حد تک جذبات سے بات کر رہا ہوں، یہ اصل میں اس دکھ اور غم کا اظہار ہے کہ ہم ہر دفعہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی کے معاملے کو اس سطح پر لے آتے ہیں۔ سطح ہماری پست ہے، سوچنے کا انداز ہمارا پست ہے، اور پھر ہم بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں قانون بنا کے ہمارے پیغمبر کی عزت کرو۔ ہمارا پیغمبر اس کا محتاج نہیں ہے کہ اس کی عزت کے لیے یہ بھیک مانگی جائے۔ اس کی عزت اپنی ذات پر قائم ہے، وہ سراج منیر ہے، اس کی روشنی دنیا میں پہنچ رہی ہے۔ یہ ہم بدبخت ہیں کہ اس روشنی کو دنیا تک نہیں پہنچاتے۔ وہ پہنچے گی استدلال سے، وہ پہنچے گی دعوت سے۔ ہمارے کرنے کا کام اس وقت یہ ہے، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب طاقت ہوتی ہے تو طاقت کی زبان میں بھی بات کر لی جاتی ہے۔ اس وقت کوئی چیز آپ کے پاس موجود نہیں ہے، اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور وہی کام کرنا چاہیے کہ جو پیغمبروں نے اس طرح کے زمانوں میں کیا۔ یہ خیال نہ کریں کہ آپ کمزوری کی جگہ پر کھڑے ہوئے کوئی دو چار چیزیں نہیں خریدیں گے تو رائے بدل جائے گی۔ ذرا کبھی دیکھیں تو صحیح کہ آپ کی برآمد درآمد کا توازن کیا ہے دنیا کے ساتھ۔ آپ کی جو دولت ہے وہ بھی انہی کے بینکوں میں پڑی ہوئی ہے۔ تو میرے نزدیک یہ حقائق سے منہ موڑنے کے مترادف ہے۔ استدلال استدلال اور استدلال، ریزننگ، اخلاق اور وقار کے ساتھ اپنے نقطہ نظر کو منوائیے۔ اگر آپ کا نقطہ نظر صحیح ہے، اس کے دلائل ہیں آپ کے پاس، تو پھر وہ ذہنوں میں اترے گا۔ لیکن یہ نقطہ نظر سنیں گے لوگ کب؟ جب آپ وائلنٹ نہیں ہوں گے، آپ کی طرف سے تشدد نہیں ہوگا، آپ لوگوں کو مارنے کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے، آپ اس طرح کے اقدامات نہیں کریں گے، پھر لوگ آپ کی بات سنیں گے۔ اس وقت یہ بات کرنے اور سنانے کا وقت ہے، یہ جہاد کا وقت نہیں ہے۔